أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الشيخ الأستاذ أمر الزمان المديني حفظه الله تعالى عن الشيخ عن أستاذه محمد يعقوب القريشي عن الحافظ الشيخ محمد جونلبي عن الشيخ محمد عبد المنان من عبد الحق البنارسي من الإمام الرباني المعروف شوكاني عن عبد القادر بن أحمد عن محمد بن طيب عن محمد بن أحمد الفاسي عن أحمد بن محمد العجلي عن أحمد بن محمد العجلي عن القطب النهرواني عن أبي الفتح عن يوسف الهواري عن يوسف الهواري عن المعمر الفارسي عن يحيى بن عمار عن الثوري عن الإمام البخاري قال الإمام البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العالي وأما القاسط فهو الجاهل حدثني أحمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك فتح الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام فضیلت الشیخ سید سلطین شاہ حفظہ اللہ تعالی اس ادارے کے مؤسس اور مدیر، اور فضیلت الشیخ قمر الزمان صاحب شیخ الحدیث ادارہ ہذا، دیگر تمام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے پوری جماعت سے تاخیر سے پہنچنے پر معذرت ہے، لیکن تاخیر کا سبب ایسا ہے جو قطع ہمارے اختیار میں نہ تھا اور ہم بالکل بے بس تھے، کیونکہ چاروں طرف سے میل ہا میل ٹریفک جام تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ باہر کیف جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً کوئی بہتری کی شکل ہوگی، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ یہ آخری جو باب ہے صحیح بخاری کا، اس میں علوم و معارف کے بہت سے خزانے ہیں اور بے شمار موضوعات ہیں۔ اب چونکہ تاخیر بھی ہو چکی، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ محترم شاہ صاحب نے بھی حکم دیا وہ بات بتائی جائے، یعنی صحیح بخاری کا اصل موضوع کیا ہے اور اس کا مغز اور جوہر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کس طرح ہماری ذہن سازی اور تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن صحیح بخاری کا اصل موضوع صحیح احادیث کو جمع کرنا ہے، صحیح احادیث کو جمع کرنا ہے، اور یہ کتاب یقیناً صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں بلکہ حسن بھی نہیں، بلکہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ دراصل ایک روز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اسحاق بن راہوے کی مجلس میں تھے۔ شیخ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، لو الفتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی ایک مختصر کتاب تالیف کرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کرے۔ اس سے قبل جو کتب تھیں وہ مخلوط تھی، ان میں صحیح، حسن، ضعیف تمام قسم کی روایتیں موجود ہوتی تھیں،
تو اسحاق بن راہویہ کی خواہش تھی کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار ہو جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں گا۔ میں نے اسی وقت اس کا ایک مصمم ارادہ کر لیا اور ایک عزم بالجزم کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اور انہی دنوں امام بخاری نے ایک خواب بھی دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور امام بخاری کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، نبی علیہ السلام کو ہوا دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو موذی جانور، مکھیاں، مچھر وغیرہ ان کو ہٹا رہے ہیں۔ پھر آنکھ کھل جاتی، معبرین اور اپنے مشائخ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بالکل یہ متفقہ طور پہ کہا کہ تذب الکذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی ایک ہی تعبیر بنتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے اس کا ازالہ کریں گے، نبی علیہ السلام کا دفاع کریں گے، اس دین کا دفاع کریں گے، احادیث کا دفاع کریں گے، اور جو جھوٹ اور ضعیف روایتیں لوگوں نے منسوب کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کا آپ ازالہ کریں گے اور ایک صحیح دستاویز جو ہے اس دین کے فائدے کے لیے آپ تیار کریں۔ وہ جو عزم تھا اسحاق بن راہویہ کی بات کو سن کر اس میں اور پختگی آ گئی اس خواب کے بعد، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک مستعدی کے ساتھ کمر کس لی اور اس راہ پر چل پڑے جو راستہ محدثین کا ہوتا ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث، یعنی طلب حدیث کے لیے سفر کرنا۔ یہ سفر محدثین کا ترہ امتیاز ہے۔ اس قسم کے اسفار کی، رحلات کی اور کسی کو توفیق نہیں۔ الاشباح والنظائر میں ابن عابدین لکھتے ہیں من لم یطق تحمل هذه المشاق، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث کا طالب علم حصول حدیث کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، مشائخ سے ملتا ہے، ذان میں تلمس طے کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، پھر اسانید اور متون ان کی معرفت اور ان سے متعلقہ علوم۔ کہتے ہیں کہ بڑا شاق راستہ ہے، یہ بڑا مشکل راستہ۔ من لم یطق تحمل هذه المشاق، جو شخص ان مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے آسان راستہ ہم تجویز کرتے ہیں، فعلیہ بالفقہ، اس سے چاہیے کہ وہ حدیث کے چکر میں نہ پڑے، فقہ کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ فقہ میں کوئی ضرورت نہیں اسانید کی، متون، بس مسائل گڑھتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ، صفحے کالے کرتے جاؤ، وظیفے ملتے جائیں گے۔ فقہ میں ان مشقتوں کو جھیلنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی راستہ ہے، تو وہ شخص فقہ کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ بلکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الفقیہ والمتفقہ میں ایک واقعہ نقل کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور وکیع بن جراح رحمہ اللہ کا۔ امام وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ لقیانی ابو حنیفہ، مجھے ایک دن امام ابو حنیفہ ملے، ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا، لو ترکت کتابت الحدیث واشتغلت بالفقہ
اما کان خیرا لک، اگر تم حدیثوں کو چھوڑ دو، حدیثیں لکھنا، یاد کرنا، اسانید، متون، پھر متون سے مسائل کا استخراج، اگر تم یہ چھوڑ دو اور فقہ پر زور دو، حدیثوں کو چھوڑ دو اور فقہ پر زور دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ حدیث کے چکر میں نہ پڑو، فقہ پہ زور دو۔ مانا حدیث اور چیز ہے اور فقہ اور چیز۔ عجیب سے امام وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ الیس الحدیث یجمع الفقہ کلہ، کیا نبی علیہ السلام کی حدیث میں ساری فقہ موجود نہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تو فقہ کی اساس، آپ ان دونوں کو جدا کیوں کر رہے ہیں؟ ان دونوں میں تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث فقہ ہے، فقہ حدیث۔ تو امام صاحب نے فرمایا اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ایک فقہی مسئلہ حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ فرمایا دیجیے کون سا مسئلہ؟ کہا کہ کسی شخص کی بیوی حاملہ ہو جائے اور شوہر اس حمل کا انکار کر دے، تو بتاؤ حدیث اس کا کیا حل پیش کرے؟ بیوی کا دعویٰ ہے کہ یہ اسی بستر اور شوہر سے حمل ہے اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے، یہ حمل مجھ سے نہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فرماتے ہیں حدثنی عباد قال حدثنی اکرمۃ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن بالحمل، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم جو ہے وہ ثابت فرمایا۔ بیوی اگر مدعی ہے کسی شوہر سے حمل ہے اور شوہر منکر ہے تو دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور دونوں کے مابین 5 قسمیں ہوں گی، جس کو شرعی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ یہ حل تو موجود ہے۔ وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ امام صاحب خاموش ہو گئے، اس کے بعد مجھے جب بھی کہیں دیکھتے تو اپنا راستہ تبدیل کر دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ فقہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز۔ صحیح بخاری کا پہلا جو موضوع ہے وہ صحیح احادیث کا جمع کرنا اور پھر ان احادیث سے فقہ تیار کرنا، جس کو آپ فقہ الکتاب و سنہ کہہ سکتے۔ امام بخاری محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، ایسے محدث الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، امام بخاری کا قول کہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہاتھ میں تختیاں اور قلم دوات لے کر کتابت سیکھتے ہیں ان بچوں کی صف میں تھا۔ اسی دور سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حفظ حدیث الہام کر دی، اسی دور سے حفظ حدیث اللہ نے میرے دل میں پیوست کر دیا۔ حفظ حدیث کا شوق میرے اندر پیدا ہو گیا جبکہ میں طفل مکتب تھا۔ محمد بن سلام البیکندی امام بخاری کے شیخ، ایک دفعہ ان کی مجلس قائم تھی، امام بخاری بھی موجود تھے۔ اس وقت امام بخاری کے چہرے پر ابھی بال نمودار نہیں ہوئے تھے، داڑھی مونچھ کے بال ابھی نہیں آئے تھے۔ مجلس چلتی رہی، حدیثوں کا سماع جاری رہا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو امام بخاری اٹھ کر تشریف لے گئے محمد بن سلام البیکندی کے پاس۔ بعد میں ایک محدث آئے، انہوں نے فرمایا لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ کو ایک بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ۔
70,000 حافظ. ابھی داڑھی مجھے نہیں آئی اور 70,000 حدیثیں حفظ کر چکے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری تیار کی اور یہ انتخاب 6 لاکھ حدیثوں سے، اور صرف 1 لاکھ صحیح حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی، صحیح حدیثیں. باقی ضعیف وہ اس سے الگ ہے، لیکن 1 لاکھ صحیح حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی، صرف صحیح حدیثیں. محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. یعقوب ابراہیم الدورقی رحمہ اللہ فرماتے کہ محمد بن اسماعیل فقیہ هذه الامہ، امام بخاری اس امت کے فقیہ ہیں. امام بخاری کے شیخ ہیں، اس امت کے فقیہ ہیں. امام بخاری جب بصرہ ہے تو بصرہ میں ان کا شیخ جن کا لقب بندار محمد بن بشار موجود تھا. انہوں نے فرمایا کہ قادم اليوم البصرہ سید الفقہاء، آج بصرے میں ایک شخصیت آئی ہے جو سارے فقہاء کی سردار ہے. امام بخاری کی طرف اشارہ ہے. ان کے شیخ قتیبہ بن سعید فرماتے، کب فرمایا؟ جب ایک مجلس میں سے ایک سوال ہوا طلاق سکران کے بارے میں کہ کوئی شخص نشے میں ہو اور طلاق دے دے، اس کا کیا حکم؟ ابھی وہ جواب دینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے امام بخاری آتے ہوئے دکھائی دی. تو وہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، اور سائل سے کہا کہ ھذا احمد بن حنبل واسحاق بن راہوے وعلی بن المدینی قد ساقہم اللہ الیہ، کہ تو خوش نصیب ہے، اللہ نے تیرے سوال کے جواب کے لیے احمد بن حنبل کو، امام اہل سنہ علی بن مدینی کو اور اسحاق بن راہوے کو بھیج دیا. اشارہ امام بخاری کی طرف. یہ ایک شخص احمد بن حنبل بھی ہے، اسحاق بن راہوے بھی ہے اور علی بن مدینی بھی. یہ امام بخاری کی فقاہت، دنیا کا اعتراف. کتنے بڑے فقیہ تھے. تو حدیث اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس ذخیرہ حدیث سے فقہی مسائل نکالنا، ان کا استنباط اور ان کا اختراع، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک خاص ملکہ تھا. اور یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو کر صحیح بخاری کا اصل موضوع بنتی ہے. یہ کتاب حدیث کی بھی ہے اور فقہ کی. فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے ابواب میں کیسے کیسے مسائل کا استخراج کیا. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، کہ ایک شادی شدہ شخص گم ہو جائے تو اس کی بیوی اس کا کتنا انتظار کرے. شریعت میں کوئی بندھی ٹکی مدت کا ذکر نہیں، کتنا انتظار کرے. فقہاء نے اس پر تب آزمائی کی ہے. فقہاء مالکیہ کا قول ہے کہ 4 سال انتظار، اور فقہاء احناف کا قول ہے کہ 90 سال انتظار کرے. 90 سال کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے اسی مفتی سے جس نے یہ فتویٰ دیا. 90 سال. شریعت میں کوئی محدود مدت کا ذکر نہیں ہے، اور یہ شرعی حکمت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مسئلے کو احادیث سے ثابت کیا، احادیث سے استنباط کیا. چنانچہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں جہاں عدت کے مسائل ہیں وہاں باب قائم کیا، باب حکم المفقود فی اہلہ، کہ جو شخص گم ہو جائے اس کا کیا حکم، اس کے اہل کا، وہ کب شادی کرے، کیا اس کا حکم. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائیں.
مجھے تو نہیں ڈیوٹی کر سکتے. ڈاکٹر عبدالحمید ڈاکٹر عبدالرشید اظہر حافظہ اللہ رحمہ اللہ، وہ میں گجرانوالہ میں درس بخاری دے رہا تھا، اسی طرح لائٹ چلی گئی تو اس وقت جامعہ کا ذکر چل رہا تھا، جامعہ کا رد جو معطلہ اور نفات و صفات. تو ڈاکٹر صاحب نے پیچھے سے لقمہ دیا کہ شاید مائک پر کسی جہمی کی ڈیوٹی، اس لیے یہ مائک بند ہو گیا رحمہ اللہ. تو باب کیا ہے؟ باب حکم المفقود فی اہلہ، کہ جو شخص شادی شدہ گم ہو جائے تو اس کی بیوی اس کی اہلیہ کتنا انتظار کرے. اس باب کے تحت امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں اور اس حدیث سے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے. حدثنی علی بن عبداللہ قال حدثنی سفیان قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد یہ معضل منبعث عن زید، یہ زید بن خالد الجہنی، یہ پوری سند بیان کی. زید فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر ایک سوال کیا، سأل عن ضالۃ الغنم، کہ اگر میں صحرا میں ہوں اور ایک بکری مجھے نظر آئے جو گمشدہ بکری کسی کی، تو اس کا کیا کریں؟ فرمایا کہ ہی اما لک او لاخیک او للذئب، وہ بکری یا تمہاری ہے اور اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تمہارا کوئی اور بھائی اٹھا لے گا، اگر وہ بھی نہ ہو تو بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ دے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خود اس بکری کو تم اٹھا لو. بکری بیچاری کمزور سی مخلوق، وہ کتنا عرصہ گزارا کرے گی بغیر کھائے پیے، پھر جنگل کا کوئی بھیڑیا اس کو شکار کر لے اور اس کو چیر پھاڑ دے، چیا پانچا کر دے اس کو، تو تم اس کو اٹھا لو، اس سے انتفاع کرو، ایک عرصہ اس کی تعریف کر کے اور اس کا اعلان کر کے تم اس کو اٹھا لو. اب اعرابی نے اگلا سوال کیا عن ضالۃ الابل، کہ اگر مجھے اس صحرا میں گمشدہ اونٹ نظر آئے، فرمایا کہ دعھا، اونٹ کو نہ اٹھاؤ، بلکہ آپ کو تھوڑا سا غصہ بھی ہے کہ چاہتا ہے کہ اونٹ کا بھی مسئلہ ایسا ہو جائے کہ وہ بھی اٹھانا جائز ہو جائے. فرمایا دع، اس اونٹ کو چھوڑ دو، معہا حذاؤہا وسقاؤہا، اونٹ کا جوتا اس کے ساتھ ہے، اس کا پانی اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر راشن اور پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ کئی دن گزارا کر سکتا ہے. ترد الماء، اس کو کہیں نہ کہیں پانی مل سکتا ہے، پانی پیے گا. تاکل الشجر، اور درختوں کو کھائے گا، درخت اونچے بھی ہوں گے تو وہاں تک پہنچ جائے گا. حتیٰ یأتیہا ربہا، حتیٰ کہ کئی دن کی تلاش کے بعد اس کا مالک اس کو پہنچ سکتا ہے اور اس کو حاصل کر سکتا ہے. امام بخاری نے ذہن یہ دیا کہ دو جانور دونوں گمشدہ، بکری اور اونٹ، نبی علیہ السلام نے دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا. بکری کو فرمایا کہ اٹھا لو، وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن اونٹ ضائع نہیں ہوگا، اس میں طاقت ہے، ہمت ہے، خوراک ہے، پانی ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کو نہ اٹھا. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ جانوروں کی مصلحتوں میں فرق کیا. بکری کی مصلحت اور ہے اور اونٹ کی مصلحت اور ہے، اور مختلف مصلحت کے تحت دونوں کا الگ اور جدا حکم آپ نے بیان کیا. تو کیا خیال ہے، یہ شریعت انسان کی مصلحت کو نہیں دیکھے؟ عورتیں کئی قسم جن کے شوہر گم ہو جائیں. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا مثلاً باپ موجود ہے
اولاد موجود ہے اور شوہر نے کافی مال اس کو دیا ہوتا ہے، وہ گزارا کر سکتا ہے، اس کا باپ اس کی کفالت کرے گا، بچے ہیں، مال موجود ہے، وہ ایک عرصہ اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے اور گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن کچھ بیویاں ایسی ہیں بیچاری اکیلی، نان و نفقہ موجود نہیں، اور پھر کسی ایسے ماحول میں رہتی جہاں اس کی عزت کو خطرہ، اس کی جان کو خطرہ، تو ہم ان مصلحتوں میں فرق نہیں کریں گے، بس ایک اصول طے کر دیا کہ لازمی 4 سال انتظار کرنا، لازمی 90 سال انتظار کرنا۔ نہیں، شریعت نے اگر گمشدہ جانوروں کی مصلحت کا خیال کیا تو وہ شریعت یقیناً ایسے انسان کی مصلحت کو بھی دیکھے گی جس انسان پر یہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ تو عورتیں مختلف ہیں، ان کی مصلحتیں مختلف ہیں، بعض عورتیں طویل انتظار کر سکتی ہیں اور بعض نہیں کر سکتی۔ اگر نہیں کر سکتی تو وہ فوری نکاح کر سکتی، شوہر کو فوت شدہ قرار دے کر، اور جو فوت کی عدت ہے وہ پوری کر کے آگے شادی کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ شوہر بعد میں اگر آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر عورت کو اختیار ہے، جس کے ساتھ چاہے وہ رہنا پسند کر لے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک مسئلہ جس میں فقہاء نے اپنی آراء پیش کی کسی دلیل کے بغیر، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو ایک شرعی اصل پر قائم کیا اور ایک حدیث پر اس کو کھڑا کیا اور ایک بہترین حل پیش کیا جو قابل قبول ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت اور ان کا حدیث پر عبور، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور یہ کتاب ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے بڑے عظیم فقہی مسائل کا استنباط کیا، طلباء نے یقیناً یہ کتاب پڑھی، اپنے اساتذہ سے یقیناً ایسے مقامات پر استفادہ کیا اور ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ صحیح بخاری ان دونوں انتہائی میٹھے چشموں کی جامع ہے، ایک حدیث اور دوسرا وہ فقہ جو کتاب و سنہ سے ماخوذ، جس فقہ کا مبنی رائے نہیں ہے، قیاس نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب و سنہ سے ماخوذ۔ اور یہی در حقیقت نقطہ سعادت اور یہی ایک انسان کی فلاح اور کامیابی کی بنیاد ہے، تعلق بالحدیث، تعلق بالحدیث۔ خود قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ایک فقہی مسئلہ پیش کیا، امام حنیفہ رحمہ اللہ، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں، سنن نبی داؤد میں، اعطا للفارس اعطا للراجل سہما واحدا وللفارس 3 اسهم۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کے مال غنیمت سے اس مجاہد کو جو پیادہ جہاد میں شریک ہے ایک حصہ دیا، اور اگر گھوڑے پر سوار وہ جہاد میں شریک ہے اس کو 2 حصے دی، 3 حصے، ایک حصہ اس کا، 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اب یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ الا ان قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا، ہمارا یہی کام ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور وہ اپنا اختیار پیش کرے، اپنی رائے پیش کرے، نہیں جھک جائے، اس کو قبول کرے۔ ہم اہل الحدیث اسے قبول کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور علت کیا بیان کی؟ اپنی عقل سے، عقل کے گھوڑے دوڑائے. کیا؟ لا افضل البہیمۃ علی الانسان، یہ عدل مجاہد. میں ایک مسلمان مجاہد پر ایک گھوڑے کو فوقیت نہیں دے سکتا. یہ کیا بات ہے؟ مجاہد کا ایک حصہ اور گھوڑے کے 3 حصے کہ 2 حصے، گھوڑے کے 2 حصے اور مجاہد کا ایک حصہ. ایک جانور گھوڑے انسان سے افضل ہے؟ میں یہ نہیں مان سکتا. میں ایک جانور کو انسان پر ترجیح اور فوقیت نہیں دے سکتا. حالانکہ شریعت کا مطلب نظر کیا ہے؟ شریعت نے 3 حصے دیے، ایک حصہ انسان کا مجاہد کا، 2 حصے اس کے گھوڑے کے، تاکہ اس سے گھوڑے پالنے کی ترغیب ہو. اور ظاہر ہے کہ جب انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے پالے گا تو یقیناً اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، اس میں مصارف اٹھتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں. تو شریعت نے یہ حوصلہ افزائی کی، اس کو اضافی خرچہ دیا تاکہ اس کے مصارف جو ہے وہ اس کو وصول ہو جائیں. پھر گھوڑے پالنے کی ترغیب. اور پھر جو گھوڑا ایک انسان کو اونچے درجے پر فائز کر سکتا ہے، اصل تو وہ چیز الخیل ماخوذ فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے. گھوڑا خیر ہی خیر، اور بالواسطہ یہ خیر انسان کو حاصل ہوگی جو گھوڑا پالنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کا گھوڑا ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اسے اپنے کھیت میں چرنے کے لیے چھوڑ دے، رسی لمبی کر دے تاکہ وہ زیادہ حصہ چر سکے اور کھا سکے. رسی اگر چھوٹی ہوگی وہ کم کھائے گا، رسی اگر لمبی ہوگی وہ زیادہ کھائے گا. فرمایا تمہارا گھوڑا اگر مال کھائے گا، چارہ کھائے گا، دانے کھائے گا، پانی پیے گا، تو وہ چارہ، وہ دانے اور وہ پانی سب کا سب کل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولا جائے گا. حسنات کے پلڑے میں اس چارے کو اور پانی کو ڈال کر تولا جائے. بلکہ گھوڑا چارہ کھا کر لید کرے گا، اس لید کو بھی تولا جائے گا. پانی پی کر پیشاب کرے گا، اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. یہ گھوڑا انسان کو کس مقام پر پہنچا. اور تھوڑا سا عقل سے سوچیں کہ گھوڑے کے 2 حصے وصول کرنے والا کون؟ اس کا مالک ہی ہے. وہ گھوڑا تو نہیں وصول کر رہا. ان دونوں حصوں سے انتفاع اس کا مالک ہی کر رہا ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہونا چاہیے. شیخ نے فرمایا کہ دونوں کا ایک ایک حصہ ہونا چاہیے، گھوڑے کا بھی ایک اور مالک کا بھی ایک. تو قاضی صاحب نے سوال کیا پھر کہ جانور انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ فوقیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا برابری آپ دینے پر تیار ہیں؟ انسان تو افضل ہے جانور سے، پھر برابری کیسے؟ اگر آپ ترجیح نہیں دے رہے تو برابری کیسے دیں؟ برابری کیسے قائم کریں؟ حقیقت یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ آغاز کتاب سے 2 باتیں ہماری گھٹی میں ڈال دی. 2 باتیں، 2 مسائل قائم کر کے اور پوری کتاب میں ان 2 مسائل کو برقرار رکھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے کمالات میں سے اور آپ کے احسانات میں سے کہ ہمیں دین کی روح سمجھا دی. کسی محدث نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے باب سے نہیں کیا. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ،
لیکن وحی کے باب سے صرف امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز کیا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ایک آیت ذکر کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور یہ وحی ویسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف اور نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی طرف کی. دونوں وحی مطابق ہیں، دونوں مماثل ہیں، دونوں ایک جیسے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ دین وحی، دین قیاس نہیں، دین آراء نہیں، خود ساختہ باتوں اور ملفوظات کا دین نہیں، یہ دین وحی. ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں موجود ہے. الگ بات ہے کسی کا ذہن قاصر ہے، اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی، لیکن ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں موجود ہے. فوق کل ذی علم علیم. علماء سے رجوع ہو، علماء سے رابطہ ہو تو مسائل کا حل آپ کو کتاب و سنت سے مل جائے گا. ہر مسئلہ موجود ہے. یہ دین وحی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی کا استخفاف کریں، اس کی تحقیر کریں، اس کے مقام کو گھٹائیں، وہ کس دین پر قائم ہے؟ وہ کس دین پر قائم؟ دین کا مبنا تو اللہ کی وحی، کتاب و سنت. نور الانوار میں ہے نا کہ لو عملنا بكل حدیث لن سد باب الرائے. اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے. رائے ہمارا تمیز ہے. رائے کے بغیر ہماری کیا زندگی؟ لہذا حدیثوں کو ٹالو، حدیثوں کو رد کرو، حدیثوں کو ٹھکراؤ تاکہ ہماری رائے قائم رہے. دیکھیں یہ دینی ضابطہ. اور پھر کیسے کیسے اصول، کیسے کیسے ضابطے. اس حدیث کا موضوع عقیدہ ہے. اس حدیث کا موضوع عقیدہ ہے. یہ امر و نہی اور ہے یہ خبر واحد. ہے یہ خبر واحد. اور عقیدے میں عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں. دیکھیں یہ ضابطے، یہ اصول حدیثوں کو رد کرنے کے لیے اور حدیثوں کو ٹالنے کے لیے. تو احادیث میں سامعین حضرات احاد اور متواتر کی تقسیم محدثین نے ذکر کی ہے، لیکن استدلال کا فرق ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. مجھے کہنے دیجئے جو قرون خیر، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، ان ادوار میں میرے ناقص علم کے مطابق متواتر کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا. پھر یہ استدلال کا فرق کہاں سے آ گیا کہ یہ حدیث عقیدے کے موضوع پر ہے اور احاد سے متعلق ہے، ہم پر حجت نہیں بنتی. دیکھیں ایک حدیث نبی علیہ السلام سے مثلا 50 صحابہ نے سنی، 50 صحابہ. اب وہ صحابہ پھیل گئے. ان میں سے ایک مصر آ گیا، اہل مصر کو اس نے وہ حدیث سنائی. ایک بغداد آ گیا، اس نے اہل بغداد کو سنائی. تو مصر والوں کے لیے، بغداد والوں کے لیے 50 کے 50 صحابی نہیں آئے، بلکہ ایک ہی صحابی آیا، اس نے وہ روایت کی اور ان کے لیے وہ حجت تھی. موضوع کچھ بھی ہو، عقیدہ ہو، احکام ہو، فضائل ہو، ان کے لیے قابل قبول تھی. یہ حدیث متواتر کب بنی؟
متواتر اس کو ہم نے بنایا، ہمارے دور سے قبل دور کے علماء نے بنایا، جنہوں نے ایک حدیث کی اسانید کا تتبع کیا، تلاش کی، جستجو کی، اور ایک حدیث کی 50 سندیں ان کو حاصل ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ لیکن قرون خیر میں، قرون اولیٰ میں اس کے متواتر ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو پھر یہ استدلال کا فرق کہاں سے آ گیا؟ حدیثوں کو ٹالنے کا بہانہ کہ چونکہ اس حدیث کا موضوع عقیدہ ہے اور خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں بنتی، رد کرنے کا بہانہ۔ چونکہ یہ حدیث اس کا موضوع خلاف عقل اور اس کا راوی غیر فقیہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لہذا یہ حدیث ہم پر حجت نہیں، یہ مخالف قیاس ہے۔ راوی اس کا غیر فقیہ ہے، ابو ہریرہ ہے، بلال ہے، انس وغیرہ وغیرہ، لہذا یہ حدیث ہم پر حجت نہیں، حدیثوں کو ٹالنے کے بعد۔ یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ قرآن کے عموم کو خاص کر رہے ہیں، قرآن پر اضافہ ہے، قرآن پر زیادتی ہے، حالانکہ قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی، دونوں کا مصدر ایک ہے۔ پھر یہ فرق کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک وحی دوسری وحی میں تخصیص نہیں کر سکتی؟ یہ حدیث قرآن پر زیادتی، نبی علیہ السلام کا فرمان البکر بالبکر جلد و مئت و تغریب و عام، ایک غیر شادی شدہ لڑکا غیر شادی شدہ عورت سے زنا کر لے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ فقہا کہتے ہیں نہیں، جلا وطنی قرآن نے ذکر نہیں کی، قرآن نے کوڑوں کا ذکر کیا، یہ قرآن پر زیادتی، ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ حدیثوں کا رد، حدیثوں کا انکار، اور اگر کوئی قاعدہ سجھائی نہ دے پھر ایک اور اصول، حدیث کے معنی میں حقیقی معنی سے عدول کر کے مجازی معنی، آیات صفات میں وہ مجازی معنی استعمال کیے، ذکر کیے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی جو احادیث ہیں ان کی روح کو مسح کر کے رکھتے، عقیدے میں، احکام میں۔ کبھی آپ نے سنا لا نفی کمال کا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ لا نفی جنس، یہ لا کا حقیقی معنی، سارے علماء اس میں متفق، لیکن ایک لا نیا نکالا گیا، لا برائے نفی کمال، حقیقت سے عدول کیا مجاز کی طرف، تاکہ ان احادیث کو رد کرنا ممکن اور آسان ہو جو مذہب کے خلاف ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ڈٹائی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے مخالفین کی دلیل ہے، کوئی جواب ہم سے بن نہیں پا رہا، تو آخری بہانہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے امام کے مقلد ہیں، ان کا مذہب ماننا ہم پر فرض ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، سجائی نہیں دے رہا، نہ اس کی سند نہ اس کی متن، مگر چونکہ ہم حنفی ہیں، اپنے امام کے پیروکار ہیں، مذہب کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ خیار مجلس کے مسئلے الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقلید امامنا، حق امام شافعی کے ساتھ، حدیث ان کی صحیح ہے، دلیل ان کی صحیح ہے، اور کوئی جواب ہم سے بن نہیں پا رہا، تو آخری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، ان کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔
البحر الرائق میں ایک مسئلے پر بحث ہے کہ ذمی اگر نبی علیہ السلام کو گالی دے دے تو اس کا ذمہ قائم ہے یا ٹوٹ جائے گا؟ جمہور کا مسلک ہے کہ ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں رہ کر وہ کافر ہمارے نبی کو گالی دے اور پھر بھی ہم اس کی حفاظت کریں، یہ ممکن نہیں، اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس کا ذمہ برقرار رہے گا، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اب صاحب کتاب اپنی رائے دیتا ہے، الفاظ سنی: قلب المؤمن یمیل الی رأی المخالف، قلب المؤمن یمیل الی رأی المخالف ولكن اتباع المذہب واجب۔ اس مسئلہ ذمی میں مومن کا دل مخالفین کی رائے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے ایک مومن کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ مذہب کی اتباع واجب ہے۔ مذہب کا کیا کریں، اس کی اتباع واجب، یعنی بتا دیا کہ مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ جو مخالفین کی رائے وہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، مگر چونکہ ہم ایک مذہب کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اس کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ دیکھیں نصوص کو ٹالنے کے یہ سارے بہانے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری یہ بہانہ تو ہے ہی ہے کہ اگر ہمارے ائمہ اور اصحاب کا کوئی قول ہو اور قرآن اور حدیث ہمارے ائمہ کے قول کے خلاف ہو، کچھ مرحلے طے کریں گے جواب دینے کے لیے، اور اگر کوئی چیز ممکن نہ ہو تو آخری بات یہ ہے ہمارے امام کے قول نے قرآن کو اور حدیث کو منسوخ کر دیا۔ اور پھر حیلے کا باب الحیل، حیلے تراش تراش کے شریعت کو رد کرو۔ اگر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے بہت زیادہ، آؤ ہم سے ایک حیلہ لے لو، زکوٰۃ چلی بھی جائے اور بچ بھی جائے۔ کیا حیلہ ہے؟ آپ کا مال زکوٰۃ 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اسے ایک صندوق میں ڈال دو یا کسی مٹکے میں ڈال دو، اوپر کوئی سبزی یا کوئی اناج یا کوئی دانے رکھ دو، اور کسی غریب کو کہو کہ یہ لے لو۔ غریب لے لیتے، اس میں دانے ہیں، کوئی اناج ہے، کوئی سبزی ہے، بعد میں اس کو بلاؤ، اسے کیا پتہ اندر کیا ہے، نیچے کیا ہے، نیچے 10 لاکھ روپے، اسے کیا پتہ۔ اب اس کو بلاؤ اور کہو کہ یہ جو تھوڑے سے دانے ہیں 10-20 کلو، یہ مجھے 10,000 میں بیچو۔ اب وہ غریب حیران ہوگا، اتنے سے دانے 10,000 کے، وہ تو فوراً تیار ہو جائے گا بیچنے پر۔ زکوٰۃ چلی بھی گئی اور وہ پیسہ آپ کے گھر آ بھی گیا۔ ایک حیلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر حولان حول شرط ہے، 1 سال بعد زکوٰۃ ادا ہوگی۔ سال پورا ہونے سے 2 دن پہلے اپنی زکوٰۃ کا مال یا اپنا سارا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دو، اپنا سارا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دو۔ اب 2 دن بعد سال پورا ہوا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ مال آپ کے پاس رہا ہی نہیں، بیوی پر بھی نہیں، کیونکہ بیوی کے پاس صرف ابھی 2 دن ہوئے۔ سال ہوگا تو زکوٰۃ دے گی، اگلے سال وہ مال بیوی اپنے شوہر کو ہبہ کر دے۔ اس طرح ہر سال شوہر بیوی آپس میں اس مال کو ہبہ کرتے رہیں، نہ سال پورا ہو اور نہ زکوٰۃ ادا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ
اس جمود کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ دین وحی، چنانچہ وحی کا باب قائم کر کے آغاز کتاب ہی سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ بات ذہنوں میں ڈال دی کہ ہمارا دین وحی، ہر مسئلہ اللہ کی وحی سے حاصل ہو سکتا ہے، موجود ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کو حاصل ہوگا اور یقیناً حاصل ہوگا۔ دوسری بات جو آغاز کتاب میں ہم کو سمجھا دی، وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کر کے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کا مدار اور محور نیت ہے۔ یہ دو مسئلے دین اسلام میں بڑے قابل قدر اور بڑے محترم بشان۔ ہر مسئلے کی صحت اللہ کی وحی کے ساتھ ہے، ہر مسئلے کی صحت، ہر عمل کی صحت اخلاص نیت کے ساتھ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں تو یہ دونوں باتیں پورا دین، امام بخاری نے شروع میں یہ فکر قائم کر دی، یہ پورا دین ہمیں دے دیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ 2 حدیثیں پورے دین کی برہان ہیں، صرف 2 حدیثیں پورے دین کی برہان۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی دین کی برہان ہے، کیونکہ نیت کا تعلق انسان کے باطن سے، اور یہ حدیث بڑا اس میں وسیع علم ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس حدیث سے 70 مسائل کا استخراج کر سکتا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو ہر عنوان کے شروع میں اس حدیث کو ضرور رکھوں، ہر باب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق۔ یہ ایک ہی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی دین کی برہان۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ مردود۔ یہ ایک حدیث ظاہری دین کی برہان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ دین کا ظاہر، اور نیت یہ دین کا باطن۔ تو ظاہری دین کی برہان یہ حدیث عائشہ، اور باطنی دین کی برہان یہ حدیث عمر بن خطاب۔ یہ 2 حدیثیں پورا دین۔ امام بخاری نے بھی یہی 2 باتیں قائم کی، ایک ہر مسئلے کے لیے اللہ کی وحی کی مطابقت، اور دوسرا ہر مسئلہ، ہر عمل اخلاص نیت پر قائم۔ اور آپ غور کریں تو جو آیت کریمہ ہے انا اوحینا الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ وحی کیسی ہے؟ جیسی نوح علیہ السلام کی تھی، اور جیسی نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی تھی۔ یہ دونوں وحییں آپس میں مماثل۔ نوح علیہ السلام کی وحی کیسی تھی؟ انہیں کوئی کتاب دی گئی؟ نہیں، ان کی وحی خفی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وحی کیسی؟ انہیں تورات دی گئی، یہ وحی جلی۔ بلکہ تورات کب دی گئی؟ جب طور کی طرف گئے، اور کوہ طور سے قبل جو آپ کی ساری نبوت کی زندگی ہے، جس وحی پر ارتکاز کرتی ہے، وہ وحی خفی۔ فرعون کو دعوت دی، قوم فرعون کو دعوت دی، اپنی امت کو دعوت دی، اسی وحی خفی کی اساس پر۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وحی خفی ہے۔ بہت سے انبیاء کو وحی جلی دی گئی، اور بہت سے انبیاء کو وحی خفی دی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جلی بھی دی گئی قرآن کی شکل میں، اور وحی خفی بھی حدیث کی شکل، جو کہ حدیث کی حجیت کی ایک ناقابل تردید دلیل۔
تو یہ دو چیزیں پورے دین کا مبنی ہے، ایک ہر عمل کا اللہ کی وحی کے مطابق ہونا، اور دوسرا ہر عمل کا اخلاص پر قائم ہونا۔ اب پوری صحیح بخاری اسی محور پر چلتی اور گھومتی، کتاب الایمان، صحیح ایمان، اور ایمان کے لیے نیت۔ امام بخاری ایک حدیث لائے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یعنی ایمان بھی عمل ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ مومن کیوں ہیں، تو آپ صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ، لیکن بہت سے لوگ اس سوال کا غلط جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، چونکہ ہمارا باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان۔ یہ جواب غلط ہے۔ ایمان ایک عمل ہے، ہر عمل کا مدار نیت ہے۔ ایمان قبول کرنے کی یہ نیت ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، یہ نیت باطل، قابل قبول نہیں۔ ایمان، اسلام، اللہ کا دین، اس کو اختیار کرنے کا اللہ کا آرڈر، اللہ کا امر، اللہ کا پسندیدہ دین، اس پر آخرت کا اجر اور ثواب مرتب ہوگا اور جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہر چیز میں صحیح نیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں کتاب الایمان کے آغاز میں صحیح ایمان پیش کیا، الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور پھر مختلف احادیث سے وہ اشارے دیے کہ ایمان بھی نیت پر قائم۔ کتاب العلم، علم بھی اخلاص پر قائم ہے، اور علم صحیح اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، جا بجا اس کے شواہد امام بخاری نے پیش کی۔ آگے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج عمرے کے، ان تمام مسائل کے یہ دو محور، نماز کی صحت نیت کے ساتھ ہے، اور نماز کی صحت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ۔ وضو کس کا صحیح ہوگا؟ جس کا وضو اخلاص پر قائم ہو، اور جس کا وضو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ امام نسائی نے اپنے سنن میں باب قائم کیا، باب الثواب من توضا کما امر وصلی کما امر، اس شخص کا ثواب جو وضو کرے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اور نماز پڑھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ اس کے تحت حدیث ابو ہریرہ لائے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان من توضا کما امر ثم صلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص وضو کر لے ایک بار میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق، اور نماز پڑھ لے ایک بار میرے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع سنت کا فائدہ ہر مسئلے، یہ دو چیزیں ہر مسئلے کی اساس۔ آپ کا جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور جو عمل سنت کے خلاف ہوگا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کتاب العلم میں ایک اثر لائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑی ایمان افروز بات، بلکہ دین کا نچوڑ اس قول کے اندر موجود۔ فرمایا کرتے تھے لا ينفع القول الا بالعمل، لا ينفع القول الا بالعمل، زبانی باتیں، زبان کا قول، اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں ولا ينفع القول والعمل الا بالنیہ، اور زبان کا قول اور عمل یہ دونوں مل کر مفید نہیں ہیں جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں
ولا ينفع القول ولا عمل والنیت الا اذا وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زبان کا قول اور عمل اور نیت، اخلاص نیت، یہ تینوں چیزیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گی جب تک ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو. یہ قول ان کا دین کا نچوڑ ہے. قاضی فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. احسن عمل، یہ دنیا اور یہ موت و حیات یہ احسن عمل کا امتحان. فرماتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے؟ اے اخلصہ اصوبہ. احسن عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں، وہ عمل اخلص ہو اور اصوب ہو. اخلص کا معنی اخلاص نیت کے ساتھ، اصوب کا معنی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. آگے فرماتے ہیں العمل اذا کان خالصا، اگر عمل خالص ہو، اگر عمل خالص ہو لیکن سنت کے مخالف ہو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور عمل اگر سنت کے مطابق ہو لیکن نیت خالص نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول کب کرے گا؟ جب وہ عمل اصوب ہو اور اخلص ہو. اصوب ہو اور اخلص ہو. اور اصوب اور اخلص ان اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت اور سنت کی اتباع کے ساتھ. اور یہی امام بخاری کی بنیاد، الاعمال بالنیات اور پھر وحی کا باب. چنانچہ جو بھی اس دین کے سالکین ہیں، صراط مستقیم کے سالکین ہیں، ہمیشہ ان دو باتوں کو اپنا نصب العین بنائیں. ہر عمل کے لیے حج کرنے جائیں اخلاص اور سنت کی اتباع اساس، نماز پڑھنے جائیں اخلاص اور سنت کی اتباع اساس، روزہ رکھنے جائیں اخلاص اور سنت کی اتباع اساس. جو عند اللہ قابل قبول ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو پھر آخری باب پر آ جائیں. باب قولہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے ایک دن آئے گا عدل کا میزان قائم کریں گے. یہ میزان کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ بات وہیں ختم ہو رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی. اخروی حساب وہ گھڑی آ گئی. جو دین کی دو لازمی باتیں تھیں، اخلاص کی حفاظت اور سنت کی مطابقت، ان دو چیزوں کو چیک کرنے کا وقت آ چکا ہے. عدل کا میزان قائم ہے، یہ ترازو قائم ہے، ترازو بن چکا ہے. اس دن پیدا نہیں کیا جائے گا، آج پیدا ہو چکا ہے. ترازو موجود ہے جس کے دو پلڑے ہیں، ایک اس کا کانٹا وزن کو درست کرنے کے لیے ہر پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمانیں ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتے ہیں. ایک پلڑے ترازو بن چکا ہے. ہم اس کو حاضر کریں گے تمہارے حساب کے لیے، تمہارے اعمال تولنے کے لیے. یا اللہ تولنا کیوں؟ اعمال کی گنتی کافی نہیں، گن لیے جائیں. 70 سال اس کی عمر ہے اور 70 سال کی فرض نمازیں اتنی بنتی پوری ہیں یا نہیں، گن لی جائیں. روزے گن لیے جائیں، زکوٰۃ گن لی جائے. گنتی ہو چکی. میرے بندے تیری نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج کیا، عمرے کیے، تہجد پڑھے، زکوٰۃ انہیں پوری تھی. اتنا کافی نہیں. اب ان سارے اعمال کو اپنے میزان میں ڈالیں گے. وہ میزان اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر عمل کے اخلاص کو اور ہر عمل میں سنت رسول کی اتباع کو پرکھے اور چیک کرے. بڑا یہ نازک اور حساس موقع ہے، بڑا گمبھیر موقع ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ تمہیں دعوت جو دی گئی اسی مرحلے کے لیے کہ ان دو باتوں پر تمہارا یقینی حساب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ہر شخص آج دیکھے، آج ابھی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ کل آ چکی، میزان قائم ہو چکا، وہ کل آ چکی.
میزان قائم ہے، اب تمہارے اعمال تولے جائیں۔ تمہیں دنیا میں دعوت دی گئی تھی کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی وہ دیکھو، عمل کیا کیے وہ دیکھو، اور عمل قابل قبول ہے یا نہیں وہ دیکھو۔ ہماری نظر عمل کی طرف ہوتی ہے، عمل کی قبولیت کی طرف نہیں۔ حالانکہ عمل ایک فقہ ہے اور قبول عمل ایک دوسری فقہ ہے۔ ہماری توجہ عمل کے ظاہر پر ہے لیکن قبول عمل پر توجہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کی ہوتی تھی، سلف صالحین کی ہوتی تھی۔ حارثہ بن نعمان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جس کا بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا، اکلوتا بیٹا، بے سہارا ہو گئی یہ خاتون، بے سہارا۔ اور اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کیا؟ ہم تو بارڈر کی پٹی پہ جا کر 2 چھرے فائر کر دیں تو مجاہد اعظم بن جاتے، غازی بن جاتے، 2 چھرے فائر کر۔ جنگ بدر میں بیٹا شہید ہو گیا، جنگ بدر۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس والدہ آ گئی حارثہ بن نعمان، اور آ کر پوچھا تعریف منزلۃ حارثہ منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ اکلوتا بیٹا، میری کفالت کرتا، کھلاتا پلاتا، میری خدمت کرتا، اب وہ بیٹا شہید ہو چکا اور میں دنیا میں اکیلی رہ گئی، بے سہارا۔ مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول بھی کی یا نہیں کی۔ یہ صحابہ کی فکر اور یہ صحابہ کا ذوق۔ عمل بہت بڑا ہے، جنگ بدر کی شہادت عمل بہت بڑا ہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی؟ لیکن عمل سے زیادہ توجہ قبول عمل کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول بھی کی یا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مجھے داغ مفارقت دے گیا، شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی؟ بلکہ ام حارثہ نے کہا کہ ان کان فی الجنت اصبر واحتسب وان کانت الاخرى ترى ما اصنع، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے میرے بیٹے کو جنت دے دی اور اللہ نے قبول کر لیا، پھر میں صبر کر لوں اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اور اگر معاملہ دوسرا ہے اور اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو پھر میری جو صبر کے بندھن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، پھر میں صبر نہیں کر پاؤں۔ تو یہ صحابہ کا ذوق، ان کی سوچ کیا ہے اور ان کی فکر کا محور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی، ام حارثہ جنتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس دے دی۔ تو اس واقعے سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ عمل صالح کے تعلق سے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے، کیا تربیت ہمیں دی گئی اور کیا نقوش ہمیں فراہم کیے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے آغاز میں ان دونوں اصولوں کو قائم کر کے یہ فکر ہمیں دی۔ ہر عمل کے لیے پوری زندگی کا جو حاصل اور محور ہے یہ 2 چیزیں، اخلاص عمل اور سنت کی مطابقت۔ چنانچہ آخری باب اسی آغاز کے مطابق ہے، جہاں سے بات شروع کی اسی مسئلے پر ختم کی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے اور تمہارے اعمال کو اس میزان میں رکھیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور گناہوں کے پلڑے میں گناہ ہوں گے۔ ایسا دقیق وزن ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کا فرق بھی یہ میزان ظاہر کرے گا۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے حذیفہ بن یمان کا ایک اثر نقل کیا، اس پر توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ صاحب المیزان جبریل علیہ السلام، یہ اثر موقوف ہے لیکن حکم اس کا مرفوع کا ہے۔ ایسی بات رائے سے نہیں کی جا سکتی کہ میزان پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی وہ جبریل امین ہوں، جبرائیل علیہ السلام۔
ان کو کھڑا کیا جائے گا میزان پر بندوں کے اعمال تولنے کے لیے۔ جبریل امین کیوں؟ امین وحی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے، ان سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہے؟ اب آپ کے عمل، میرے عمل میزان پر تولے جائیں گے، رکھے گا کون؟ جبریل علیہ السلام۔ کوئی ایسا عمل وہ رکھیں گے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کی وحی کے خلاف ہو، اس کو وہ نیکی قرار دیں گے؟ وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ کیا جبریل امین کسی کے باپ دادا کو جانتے کہ یہ عمل اس انسان نے کیا اپنے باپ دادا کی پیروی میں، یہ عمل انسان نے کیا اپنے امام کی پیروی میں، یہ عمل انسان نے کیا اپنی برادری کی پیروی میں، اپنے پیر و مرشد کی پیروی میں؟ جبریل امین ان میں سے کوئی چیز جانتے؟ کسی برادری کو، کسی پیر و مرشد کو، کسی قوم کو، کسی باپ دادے کو جانتے؟ وہ تو ایک ہی چیز جانتے ہیں، خالق کائنات کی وحی کو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ میزان میں تولا جائے گا۔ اگر وہ ایک کھجور بھی ہے تو احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی۔ یہ نیکی کا اور سنت کی مطابقت کا اور اخلاص کا اجر ہے۔ اور اگر ایسا عمل پہاڑ کے برابر ہو لیکن اخلاص سے خالی ہو یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت سے خالی ہو تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا، کوئی وزن نہ ہوگا، اور کوئی اس کی قیمت نہ ہوگی، اور کوئی اس کی پذیرائی نہ ہوگی۔ تو انہی دو نقطوں پر کتاب کا آغاز ہوا، جو کتاب کا ایک موضوع آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہی دو نقطوں پر کتاب کا اختتام ہوا کہ وزن اعمال جو ہے ان دو چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ہے، ایک اخلاص اور دوسرا عمل میں سنت رسول کی مطابقت۔ تو آئیے تیاری کی طرف۔ تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اخلاص کیسے پیدا کرو؟ مثلا حج کرنے جا رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو، تھوڑا سا توقف کرو، رکو، تھوڑا سا ٹھہرو، اپنے آپ سے پوچھو میں حج کیوں کرنے جا رہا ہوں، نماز کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ اگر آپ کے دل میں کسی دنیا دار کا، کسی چودھری کا خیال آتا ہے کہ فلاں دیکھے گا اور فلاں موجود ہوگا، سراسر یہ ریاکاری۔ اپنے نفس سے لڑو۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس شیطانی فکر کو اپنے اندر سے نکالو اور اس کو قائم کرو۔ کس چیز پر؟ نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو۔ حج کرنے کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہ اخلاص کی حفاظت اور سنت کی مطابقت کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ مجموعے آپ کے سامنے موجود ہیں، کتب حدیث، جس میں محدثین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق بیان فرما دیے۔ ہمارے سامنے پورا ایک وافر مواد موجود ہے جس میں شفا بھی ہے اور کفایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر استقامت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی حفاظت کی اور ہر عمل میں سنت رسول کی مطابقت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز طلبہ، صحیح بخاری آپ نے پڑھی، ایسا نہ ہو کل صحیح بخاری قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بن جائے۔ حجت کیسے بنے گی؟ کیا آپ نے خود پڑھ لی، آگے اس کا نشر نہیں کیا؟ نہیں، آپ نے پڑھی، اپنے اساتذہ سے آگے آپ پڑھائیں، اس کتاب کے علم کو آگے پھیلائیں، ورنہ یہ کتاب حجت بن جائے گی آپ کے خلاف۔ اور دوسرا یہ کہ عمل، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر بھی یہ کتاب آپ کے خلاف حجت بن جائے گی، عمل نہ کرنے کی صورت۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی سب آپ نے پڑھی، اگر عمل نہیں ہے تو یہ ساری دستاویزات، یہ ساری کتب کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بن جائیں۔ ابو درداء نبی علیہ السلام کے صحابی فرمایا کرتے تھے کل جب قیامت ہوگی اللہ مجھے پکارے گا، یا اویمر، اے اویمر، ابو درداء کا نام، میں کہوں گا لبیک یا رب، یا اللہ لبیک، حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا
کہ ماذا عملت فیما علمت، کہ جو تو نے علم حاصل کیا اس علم پر تو نے کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کی عدالت سے میں کیسے سرخرو ہوں گا؟ یہ لازمی سوال ہے اللہ کے بندو۔ میں اپنے آپ کو بھی، آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ لازمی سوال ہے عمل کا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں سرک سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوال، ان حیات ہی فیما امضا، اپنی پوری زندگی کا حساب دو، کہاں گزار کر آئے، وہ ان شباب ہی فیما ابلا، اور اپنی جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں بوسیدہ کی، جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کی راتیں، جوانی کے دن، جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ اس لیے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، بچپن ہی سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، علماء سے ملنے کا، دین سیکھنے کا، مدرسے میں آنے کا بچپن سے شوق پیدا ہو جائے، یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے سائے میں لے لے گا۔ جبکہ یہ سوال موجود ہے، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں پوسیدہ کی، اس کا حساب دو۔ اور مال کے بارے میں 2 حساب، 2 سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اپنے مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال عمل کا، وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنے عمل کا حساب دو، اس علم کے مطابق اپنے عمل کا حساب دو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عالم نہ بنائے جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، جل رہا ہوگا، اور اس کی آنتیں پیٹ سے باہر ہوں گی اور چکی کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے تم تو داعی تھے، تم تو عالم تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، واعظ کرتے تھے، تم جہنم میں کیسے؟ وہ جواب دے گا تمہیں سمجھاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں ایک بڑی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو۔ علم پر عمل یہ ایک لازمی ہمارا ایک اثاثہ ہے اور سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان نوجوانوں کو، ان طلباء کو جو آج فارغ التحصیل ہو کر علماء کے صف میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو علم نافع سے بھر دے، اللہ ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میدان دعوت میں اترنے کی اور اپنا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے، جن اداروں میں پورا سیاستہ پڑھایا جا رہا ہے، علم کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ ان علماء کو، ان طلباء کو، ان منتظمین کو جو اس ادارے کے خادم ہیں، اللہ سب کو عمر طویل عطا فرمائے، اور اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور وہ ہمارے بھائی مخیر حضرات جو ادارے کے معاونین ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ یقین کر لے کہ ان کا ایک ایک پیسہ تا قیام قیامت صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، آج یہ طلبہ فارغ ہوں گے، 8-9 ان کی تعداد ہے، اس مدرسے سے یہ 8-9 چراغ روشن ہو گئے، آگے یہ طلبہ کتنوں کو پڑھائیں گے؟ یہ سارا آپ کا صدقہ جاریہ، وہ کتنوں کو پڑھائیں گے؟ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، قیامت تک یہ چل سکتا ہے۔ ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جائے گا، ایک ایک پیسہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آج کے دور میں سب سے قیمتی آپ کا نفقہ وہی ہے جو علم کی سرپرستی میں اور مدارس کی سرپرستی میں خرچ ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔